جس حکمران نے ملک و قوم کے نام پر قرضہ لیا اور اسے اپنے علالو تھللو عیش و عشرت، کرپشن اور ذہن میں بسے خوابوں کی تعمیر پر خرچ کیا، اس کی جائیداد اور کاروبار بیچ کر اس سے قرضہ وصول کرنے کا مطالبہ پوری دنیا میں زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ دنیا آج جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہ بینکاری نظام اور سود کو سمجھتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا معیشت دان 200 سال تک عوام کا مالی خون چوسنے والی اس بینکاری کی اصل حقیقت سے آشنا ہو چکا ہے۔ سیاسی مفکرین بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ فرسودہ جمہوری نظام، جسے بینکوں کے پیدا کردہ سود پر پل کر خونخوار بلاؤں کی صورت دنیا کی معیشت پر قابض سرمایہ داروں نے خرید کر یرغمال بنا رکھا ہے، کبھی ان سرمایہ دار بلاؤں پر ہاتھ نہیں ڈالے گا جنہوں نے اس نظام کو سرمایہ کا خون دے کر پالا ہے۔ ان معیشت دانوں کا نعرہ جو مشہور معیشت دان اسٹیو کین نے بلند کیا ہے، تمام معاشی پنڈتوں میں مقبول ہو چکا ہے۔ وہ اسے قرض سے انکار یعنی ڈیٹ جوبلی کہتا ہے، یعنی ہم قرضے کی ادائیگی سے انکار کریں، بینکوں کو دیوالیہ کریں، معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیں اور از سر نو زندگی شروع کریں۔ ساری دنیا کی معیشت دان متفق ہے کہ اگر اب 1% بھی سود نافذ کیا گیا تو معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ انہیں اس بات پر بھی غصہ ہے کہ سود کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو حکومت عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے امداد دے کر مضبوط کر رہی ہے، اور دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں بیٹھے سودی مافیا کے غلام ممبران پارلیمنٹ کا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نظام کے تحت سود خور لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو انتہائی مختصر ہوتا ہے، لیکن ان کی تجوریاں روز بروز بڑھتی جاتی ہیں اور عام آدمی دن بدن غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان بھی گزشتہ 10 سال سے ایسی صورتحال کی زد میں رہا۔ بینکوں کی عمارات میں اضافہ ہوا اور ان کے سودی کاروبار میں بھی۔ بینکوں نے جن کے پاس عوام کی جمع پونجی تھی، اس رقم سے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومتوں کو دل کور کر سود پر قرضہ دیا۔ 90% سے زیادہ سرمایہ کاری حکومت کو قرض دینے کی صورت میں کی گئی۔ یہ میرا اور آپ کا پیسہ تھا۔ پہلے میرا اور آپ کا پیسہ حکمرانوں کو دے کر کرپشن اور عیاشی میں اڑایا گیا، اور پھر میرا ہی پیسہ سود کے ساتھ مجھے واپس کرنے کے بہانے مجھ پر ہی بھاری ٹیکس عائد کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے خزانہ خالی ہے، اس کو تمہاری ہڈیاں نچوڑ کر بھریں گے، لیکن جمہوریت کے سرمایہ دارہ نظام کی گماشتیں ان لوگوں پر ٹیکس نہیں لگائیں گے جنہوں نے ان کے الیکشن کا خرچہ اٹھایا اور جو آج بھی ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کے اس سود خور مافیا نے جس طرح عوام کا سرمایہ لوٹا اور خون نہ چھوڑا، ان کی مثال دنیا کی کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی۔ بینک کے کھاتہ داروں یا بینک میں رقم جمع کروانے والوں کے یوں تو بہت درجات ہیں، لیکن سب سے بلند وہ درجہ ہے جس کے کھاتوں میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ہے، اور ایک آخری درجہ ہے جس میں ایسے کھاتہ دار ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے سے بھی کم رقم ہے۔ پاکستان کے تمام بینکوں میں 2000 میں کل 2 کروڑ 84 لاکھ کھاتہ دار تھے۔ 2008 میں یہ تعداد بڑھ کر 2 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی، لیکن 2012 کے آخر میں اسی ملک کے لوگ اس قدر مفلس و نادار ہو گئے کہ ان کے پاس بینکوں میں رکھنے کے لیے 10,000 روپے بھی نہ تھے۔ اس وقت ملک کے بینکوں کے کل کھاتہ دار 92,44,000 کے لگ بھگ رہ گئے۔ ایسے کون سے لوگ تھے جن کو اس سودی نظام نے اپنے دروازوں سے باہر دھکیل دیا؟ 2000 میں 10,000 سے کم رقم والے کھاتہ دار 1 کروڑ 20,782 تھے۔ ان کے پاس کل رقم 6,800 کروڑ تھی۔ 2008 میں ایسے لوگ 43,55,000 رہ گئے اور ان کے پاس مجموعی رقم صرف 1,918 کروڑ روپے رہ گئی تھی۔ 2012 میں ان کی تعداد صرف 16,17,000 کے قریب اور ان کی جمع پونجی 8,600 کروڑ ہے۔ لیکن اس ملک میں وہ طبقہ بھی ہے جس نے لوٹا، جس نے تجوریاں بھری، جس نے اس ملک کے عوام کو سرکاری قرضوں کے بوجھ تلے پیس کر گھر بیٹھے سود کمایا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ہے۔ یہ لوگ 2008 میں صرف 5,542 تھے اور ان کے پاس 32,209 کروڑ روپے تھے۔ 2008 میں یہ ایک دم 5 گنا ہو گئے۔ ان کی تعداد 24,430 ہو گئی اور ان کے کھاتوں میں 1,32,371 کروڑ روپے آ گئے۔ لیکن
آج یہ سرمایہ دار سود خور 24,499 یعنی 25,000 کے قریب ہیں اور ان کے پاس 1,87,393 کروڑ روپے ہیں۔ یہ وہ 25,000 لوگ ہیں جن میں سے 20,000 اس ملک میں گزشتہ 12 سالوں میں پیدا ہوئے، بلکہ سود کے درخت پر کڑوے پر کی طرح اگے ہیں۔ جس ملک میں بجلی کی وجہ سے کارخانے نہ چلتے ہوں، دہشت گردی کی وجہ سے سرمایہ کاری ختم ہو گئی ہو، کرپشن کی وجہ سے لوگ سرمایہ منتقل کر رہے ہوں، ایسے ملک میں یہ 20,000 کاتادار کہاں سے آ گئے جن کے پاس اس ملک کے 1,30,371 کروڑ روپے ہیں؟ یہ لوگ کسی حفیظ شیخ یا کسی اسحاق ڈار کو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے خرچے اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ان کے سود سے کمائے ہوئے پیسے سے اس ملک کی جمہوریت کی گاڑی چلتی ہے۔ سود کے اس گن چکر کی وجہ سے جہاں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ 10 سالوں میں 2 کروڑ افرادوں نے بینکوں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا اور میرے اللہ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، وہاں انہی غریب لوگوں کو ٹیکسوں کی صورت میں روز مجبوراً سود ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب غریب لوگ ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری 58,000 روپے کا مقروض ہے اور اس سال اس غریب عوام نے 1,245 ارب روپے سود اور قرض کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ عوام کے نمائندہ ادارے اس سود اور قرض کو ادا کرنے میں تو بہت پرتیلے ہیں، لیکن اس کو یہ 25,000 کاتےدار نظر نہیں آتے جن سے صرف اگر ایک سوال کیا جائے کہ تم نے یہ رقم کہاں سے کمائی تو ان کی سٹی گم ہو جائے۔ لیکن یہ سوال کون کرے گا؟ ایسا سوال تو امریکہ کی کانگریس کو بھی کرنے کی جرت نہیں، جہاں کے سرمایہ داروں نے 32,000 ارب ڈالر اپنے ملک سے باہر منتقل کر رکھے ہیں۔ سرمایہ دار اور سودخوروں کے پیسوں پر پلنے والی پارٹیاں اور چلنے والے جمہوری نظام میں یہ جرت کہاں؟ ہاں، ایک نعرہ مستانہ کہ جس حکمران نے قرض لیا ہے اس کی جائیداد بیچو اور قرض پورا کرو۔ عوام کا اس قرض سے کوئی تعلق نہیں۔